إن اللہ تواب الرحیم۔ اللہ کریم سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ گمان کرنے، کسی انسان کے بارے میں سوچنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ عام طور پر بندہ جب کسی کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے تو اس کے بارے میں جب منفی خیالات آتے ہیں تو پھر اس کے ذہن میں بہت ساری بدگمانی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بدگمانی آغاز ہوتی ہے، اس کے بعد آگے چل کر اس بندے کے اندر وہ بندہ عیب تلاش کرتا ہے، پھر آگے چل کر اس سے بغض پیدا ہو جاتا ہے، اس سے حسد کرنے لگتا ہے، اور پھر یہ انسان کے قطع تعلقی کا سبب بنتا ہے۔ تو دین اسلام وہ عظیم دین ہے کہ جو لوگوں کے باہمی حقوق اور معاشرتی آداب کو اسلام نے خصوصی اہمیت دی ہے، تو لہٰذا ہر وہ چیز کہ جس کی وجہ سے انسان کے باہمی حقوق ضائع ہو سکتے ہوں تو اسلام ایسی چیز سے منع فرماتا ہے۔ تو ان میں سے ایک چیز بدگمانی ہے، یعنی کسی مسلمان کے بارے میں برا گمان کرنا، تو اسلام نے، دین اسلام نے سختی سے اس حوالے سے منع فرمایا ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ فرمایا کہ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی کسی بارے میں اگر کسی بندے کو علم نہ ہو تو کسی سے صرف سن کر اس کی بات کے پیچھے پڑ جانا، قرآن نے اس سے منع فرمایا۔ فرمایا کہ کیونکہ انسان کے کان، انسان کی آنکھیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن میں سوال کیا جائے گا، کیونکہ ہم معاشرتی طور پر ہم دیکھتے ہیں جو آپس میں ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اس کی بیسکلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کسی سے سنا، کسی نے کہا کہ بھائی وہ فلاں شخص تو آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا۔ اب ہم نے سنا کہ فلاں شخص ہمارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، ہم نے کہا بھائی اس کی کیسے ہمت ہو گئی ہمارے بارے میں ایسی بات کرے، وہ تو خود فلاں ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، ویسا ہے۔ حالانکہ ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم صرف اس کی بات نہ سنتے، بلکہ پہلے اس بات کی تحقیق کی جائے، اس بات کی تفتیش کی جائے کہ کیا واقعی میں اس فلاں بندے نے آپ کے بارے میں ایسی بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے۔ اگر آپ پہلے تحقیق کرتے ہیں تو پھر آگے چل کر یہ جھگڑا نہیں ہوتا، لیکن ہم بغیر تحقیق کے پھر ہم اس کے بارے میں کچھ اور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے ہمارے دل میں بغض و عناد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے، ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب مت تلاش کرو، حرص نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس بدگمانی سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اس کا دینی طور پر یہ نقصان ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی بندے کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں تو یا تو آپ اس کے سامنے میں ظاہر کریں گے کہ یار میں نے آپ کے بارے میں ایسا ایسا سوچتا ہوں، اگر آپ نے غلط بات سوچی ہوگی تو یقیناً اس سے اس کی دل آزاری ہوگی، اسے تکلیف ہوگی، اور اگر آپ نے اس کے سامنے ظاہر نہیں کیا بلکہ کسی اور کے بارے میں کہا، کسی اور کے سامنے میں کہا یار فلاں بندے کے بارے میں مجھے ایسا ایسا لگتا ہے، ایک تو ہے انسان کا خیال کی تو کوئی انتہا نہیں، اس کی کوئی پکڑ نہیں کہ بندے کے ذہن میں تو بہت سارے تصورات آ جاتے ہیں، لیکن اس پہ پکڑ اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم اس پر عمل بھی کریں۔ یعنی آپ کے ذہن میں کسی کے بارے میں کوئی خیال پیدا ہوا لیکن آپ نے زبان سے کوئی بات آگے اس کے بارے میں کہی نہیں تو ابھی اس پر آپ کی پکڑ نہیں، لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا ذہن اس سے بھی خالی ہونا چاہیے لیکن اس پر ابھی گناہ نہیں، لیکن اگر آپ کے ذہن میں کسی کے بارے میں برا خیال آیا اور آپ نے
کسی کے سامنے اس کا اظہار بھی کر دیا تو اب یہ اظہار کرنا گناہ ہو جائے گا۔ تو جب بندہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، اگر اس کے سامنے کہہ دیتا ہے تو دل آزاری ہو جاتی ہے، اور اگر کسی اور سے کہتا ہے تو پھر یہ غیبت ہو جاتی ہے، اور پھر بندہ جس کے بارے میں بدگمانی کرے گا اس کے بارے میں عیب کو تلاش کرنا شروع کرے گا۔ جب عیب کو تلاش کرے گا تو پھر اس کے دل میں اس کے لیے بغض اور کینہ پھیلنا شروع ہوگا، اور اس طریقے سے ایک جو ہنستا مسکراتا گھر ہوتا ہے، جنت جیسا گھر ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی اجڑنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کسی کے بارے میں، گھر کا ایک فرد کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر عورتوں کے اندر یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہے کہ بھئی خاص طور پر جب ایک نئی خاتون گھر پر آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جب سے ہماری بہو آئی ہے تب سے گھر کے اندر یہ چیز شروع ہو گیا ہے، برکت ختم ہو گئی ہے، فلاں بیمار ہونا شروع ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ تو اسلام تو ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اب یہی بدگمانی ہوتی ہے، پھر آگے چل کر بہو یہ گمان کرنا شروع کرتی ہے کہ شاید میں جب سے گھر آئی ہوں تو میں اس وجہ سے بیمار ہوں کہ شاید میری ساس مجھ پر کچھ تعویذ کرنا شروع کر دی ہے۔ اس طریقے سے گھر کا ماحول خراب ہونا شروع ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ بدگمانی ہوتی ہے۔ تو اسلام نے یہیں پر بریک لگا دیا اور بدگمانی ہی سے منع فرمایا کہ تاکہ گھر کا معاشرہ ٹھیک رہے۔ اور دنیاوی طور پر جو بندہ بدگمانی کرنے والا ہوتا ہے، کسی کے بارے میں سوچنے والا ہوتا ہے، تو اس بندے کو آپ دیکھیں گے وہ ہمیشہ پریشان ہی رہے گا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی بیٹھا ہوا دیکھے گا یار وہ فلاں شخص آج کل یہ بھی کر رہا ہے، فلاں شخص یہ بھی کر رہا ہے، پتہ نہیں اس کے پاس اتنا مال آج کل کیا آ رہا ہے، لگتا ہے کوئی الٹے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو وہ بندہ ہمیشہ ہی پریشان رہتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ آج کل لوگ ایسے ہیں بہت سے کہ جو اپنی خوشی سے اتنا خوش نہیں ہوتے ہیں جتنے دوسرے کی خوشی سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ اتنا خوش کیوں ہے، وہ اتنا خوشحال کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ امریکہ کی ایک تحقیق کے مطابق بتایا گیا کہ دنیا کے اندر 86% لوگ 86% لوگ جن کو دل کی بیماری ہوتی ہے یا فالج کا اٹیک ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں۔ تو یہ اسی وجہ سے دنیا کے اندر خوش رہنے کا فارمولہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں خوش رہنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے کے بارے میں یہ سوچنا چھوڑ دے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کب کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے۔ بندہ صرف اپنے بارے میں سوچے، اور جس کے بارے میں شریعت نے اس کو کہا ہے، یعنی اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کے بارے میں، دوسرے کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے تو پھر وہ بندہ ہمیشہ خوش رہ سکتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مسلمانوں سے بدگمانی سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے کے اندر خوشیاں پھیلانے، نفرتیں مٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔